بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ قرآن پڑھتے ہیں، اب تو لازمی ہو گیا ہے۔ قرآن کی کچھ باتیں ایسی ہیں، بلکہ ساری ہی ساری، جن پر غور کیا جائے تو وہ ہمارے جو ملک کے بڑے بڑے مسائل ہیں ان کا حل ان کے اندر ہے۔ تعلیم کے سب سے بڑے جو مسائل جن کا ہمیں سامنا ہے اس کا حل بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ کتنی بڑی آفاقی حقیقت اور کتنے بڑے بڑے مسائل کا حل جو ہے وہ اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ قوم کی زبان میں بھیجے تاکہ بات کو کھول کے سمجھا سکیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی اور اس کی حکمت کیا ہے؟ بڑی زبردست حکمت ہے کہ بات سمجھ آتی ہے تو اپنی زبان میں آتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کوئی ایسا پیغمبر بھیجتے جس کی زبان اس قوم کی زبان سے مختلف ہوتی، تو ایک تو مختلف جب ہوتی تو لوگ کہتے کہ یہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو جو شخص ہے یہ تو ہمارے میں سے نہیں ہے، یہ تو کسی اور زبان کا، تو ہم تو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ایک تو یہ حقیقت واضح طور پر کہ اللہ نے فطرت کے عین مطابق پیغمبر بھیجے، پھر آگے بتایا تاکہ بات کو کھول کے سمجھا سکے۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے اس پر غور کیا جائے تو اس میں بڑے بڑے معنی اور نصابات کس طرح سے بنائے جائیں گے، پڑھایا کس طرح سے جائے گا، سمجھ کیسے آئے گی طالب علموں کو، یہ سارے مسائل اس کے اندر موجود ہیں، حل موجود ہے۔ بات سمجھ آتی ہے تو اپنی زبان میں آتی ہے، لوگ علم حاصل کرنا چاہیں گے تو اپنی زبان میں حاصل کریں گے تو سمجھ آئے گی، کسی دوسری زبان کو ذریعہ استعمال کر کے حاصل کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور اسی سمجھ کی بنیاد پہ تحقیق، تخلیق، ایجادات کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ کو علم و فنون کی سمجھ ہی نہیں، فرض کریں سائنس ہے، سائنس کی بنیادی چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ دنیا کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ میں آپ کو اگر میں کوئی تقریر انگریزی میں کر رہا ہوں یا میں لکھی ہوئی تقریر انگریزی میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکل رہی ہے، دماغ میں جا ہی نہیں رہی، سمجھ ہی نہیں رہے اسے، تو 1000 آپ کو کتابیں پڑھا دی جائیں، 1000 آپ کو لیکچر دے دیے جائیں، 10 20 دفعہ آپ کو سمجھایا جائے تو وہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ صحیح جو کنسیپٹ تصور ہے نا وہ کہیں دور گم ہو کے رہ جاتا ہے، اسی لیے آپ لوگ رٹا لگانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ سمجھ آتی ہے تو جب کتاب آپ کی زبان میں ہوگی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے، اور دنیا میں ہم مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے، بدقسمتی ہے۔ جو انگریز ہیں، جو یورپی قومیں ہیں، جو جاپانی ہیں، جو روسی ہیں، جو چینی ہیں، جو دوسرے زبان کے ممالک ہیں،
وہ سب جنہوں نے ترقی کی ہے سب قرآن مجید کے اس حکم کی عین من و ان اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن کو انہوں نے ان کے جو بڑے بڑے دانشور ہیں بہت سارے لوگوں نے بڑی تفصیل سے بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، پھر وہ سازشیں رچتے ہیں کہ ہم اس قوم کو ان کو مسلمانوں کو کس طرح سے ترقی سے دور رکھ سکتے ہیں۔ ان کی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ اپنی زبان پیغمبر آئے، اتنی واضح کھول کھول کے نشانیاں ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ اپنی زبان میں تم پڑھو گے سمجھ آئے گی، سمجھ کے اوپر تحقیق تخلیق تم ایجادات کے قابل ہو جاؤ گے، کیسے ان کو روکنا ہے۔ تو پھر وہ ہمارے ملک میں آ کے ایسی سازشیں رچتے ہیں کہ ہم رٹے لگا لگا کے بس کوئی ڈگری پاس کر لیتا ہے، وہ بھی بیشتر لوگ درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایم ایس سی تک ایم اے تک جاتے جاتے 99% لوگ تعلیم کو خیر باد کہہ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال پیدا کر دی گئی، اس کے لیے وہ اپنے خزانوں کے منہ کھولتے ہیں، اپنے ایجنٹ تلاش کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں۔ اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتابیں جو ہیں، ہم یہاں آپ کو انگریزی پڑھانے والے اور آپ کی انگریزی کی کتابیں جو سائنس کی ہیں انگریزی میں پڑھی جاتی ہیں، جو 1000 پی ایچ ڈی لوگ سارے آ جائیں پھر بھی آپ کو نہیں سمجھا سکیں گے، کیونکہ فطرت کے خلاف آپ فطرت کے خلاف کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کو 2 روٹیوں کی بھوک ہے، آپ 4 روٹیاں کھا جاتے ہیں تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ آپ بیمار ہو جائیں گے، ایسے ہی نا؟ فطرت کے خلاف آپ فضا میں رہتے ہیں، سانس بدبودار ماحول میں رہتے ہیں، تب بھی آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اور آپ مصنوعی کارخانوں کے قریب رہتے ہیں اور اس کی بو سونگھتے ہیں، پھر بھی آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اور جو ہمارے ہاں دیکھیں ڈاکٹر اب منع کرنے لگ گئے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں پکاؤ، مٹی کے برتن میں کھاؤ اور پانی پیو مٹی کے برتن میں، یہ فائدے ہیں۔ اور جو دھاتوں کے برتن ہیں اس کے اندر کینسر جیسے مرض جو ہے وہ لوگوں کو پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ فطرت کی طرف لوٹ آؤ، کھانے فطری کھانے چاہیے، سبزیاں اد کچی اد پکی اس طرح سے۔ تو یہ فطرت اللہ اسلام فطرت دین فطرت ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ بھی فطرت کے عین مطابق کہ اپنی زبان میں پڑھنا ہے، اپنی زبان میں سمجھ آئے گی۔ تو وہ لوگ دیکھیں اس پر انہوں نے عمل کیا، جاپان نے اس پر عمل کیا، دنیا کی 1 نمبر چیز بناتا ہے۔ امریکہ نے عمل کیا اس پر، اپنی زبان میں ہر چیز وہ کسی دوسری زبان کو وہ لازمی بھی نہیں ہے، اختیاری طور پہ پڑھتے ہیں۔ امریکہ میں کوئی اردو بھی پڑھ سکتا ہے، ایم اے کر سکتا ہے، امریکہ میں کوئی روسی بھی پڑھ سکتا ہے، اختیاری طور پہ پڑھنے کی اجازت ہے وہاں۔ اسی طرح چائنا میں ہے، جاپان میں ہے، لیکن اپنی قوم کو وہ سب کچھ ان کی اپنی زبان میں۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کی کتنی توانائیاں اور کتنا وقت انگریزی لازمی کے جو آپ کا مضمون ہے اس میں خرچ ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے جتنا اس میں خرچ ہوتا ہے باقی سارے مضمون ایک طرف کر دیں، انگریزی میں جو وقت صرف ہوتا ہے، جو پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ کی ٹیوشن پڑھنے کا، باقی سارے مضامین سے زیادہ اس میں خرچ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کتابیں ساری انگریزی میں پڑھتے ہیں ان کا کتنا پیسہ، کتنا وقت، کتنی صلاحیتیں۔ اور یہ ہماری مثال وہ ہے کہ ایک کسان ہے کوئی، وہ فصل کاشت کرتا ہے، بیج خرید کر بیج بوتا ہے، ہل چلائی کے پیسے دیتا ہے، سپرے کرتا ہے، پانی وہ بر وقت لگاتا ہے، نوکر چاکر ہیں وہاں گوڈی نلائی وغیرہ کرنے کے لیے رکھے ہوئے، لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد اس کی فصل جو ہے وہ 50 من گندم کی بجائے جو ہے وہ 10 کلو گندم وہاں سے نکلتی ہے۔ تو کیا کوئی ایسی کھیتی کرنا پسند کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ بالکل ایسی مثال ہماری ہے، ہم کھیتی ایسی ہم سے کروائی جا رہی ہے کہ ہمارا سب کچھ سرمایہ بھی اسی میں ضائع ہو جائے، صلاحیتیں بھی اس میں ضائع ہو جائیں،
وقت جو سب سے زیادہ دنیا میں قیمتی سمجھا جاتا ہے وہ بھی اس میں ضائع ہو جائے اور ہمیں حاصل کچھ بھی نہ ہو، نہ تحقیق، نہ ہم اچھی چیزیں ایجاد کرنے کے قابل ہو سکیں، نہ ہمارے لوگ جو اچھے ڈاکٹر انجینئر بن سکیں، ہمیں لکھنے، نہ اپنی کتابیں ہم لکھ سکتے ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا ہی نہ ہوں۔ کیسے الجھایا گیا ہے ہمیں یہ ہم اس بے وقوف آدمی کی طرح کہ جس کے پاس سرمایہ ہو، پیسہ ہو، صلاحیتیں ہوں، سب کچھ ہو، جیسے ہمارے اندر اللہ نے سب کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، ہماری ساری صلاحیتیں ہمارے اپنی پالیسیوں سے ٹکرا کے ختم ہو جائیں۔ اور یہ اب جو نظام آیا ہے کہ سب کے لیے ہی انگلش میڈیم، پہلے تو یہ تھا نا کہ انگلش میڈیم چند لوگ پڑھتے تھے، سب کے لیے انگلش میڈیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب لوگوں میں سے جو آگے چلے جاتے تھے پہلے، اب تو ابتدائی سطح سے ہی وہ غریب لوگ پڑھائی سے جو ہے وہ بیزار ہو جائیں گے۔ اور پھر دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا پیسہ، پھر ایک اور چیز ہے کہ جو بندہ پڑھائی سے بدل ہوتا ہے، پڑھائی سے بدل ہو کر وہ کہاں جاتا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے جو محنت مزدوری کرنا شروع کر دیتے، کئی لوگ ایسے ہیں جو چوری چکاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو بدماشوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور زندگی بھر وہ کوئی کچھ چوریاں کرنے لگتا ہے، کوئی کسی برائی میں ملوث ہو جاتا ہے، کوئی کسی گروہ کے ساتھ منسلک ہو کے، ملک دشمن عناصر یہیں سے ملتے ہیں، پھر ان کو ورگلانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری قوم میں اس طرح کے لوگ، جب ہمارے اندر غربت پیدا کر دی جائے گی تو بہت سے لوگ ملیں گے جن کو دشمن اپنے اعلی کار کے طور پہ استعمال کرے گا۔ باہر آپ جو تعلیم، جو اسکول سے بھاگا ہوا آدمی ہے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہ ان کی سازش ہے کہ ان کو مشکلات اتنی پیدا کرو کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ ابتدائی سطح سے ہی اسکول چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کی ان احکامات پر عمل کیا ہے وہ سب چیزیں خود بناتے ہیں اپنے، اور پھر میں اکثر یہ حدیث پڑھا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مانگنے والا ہاتھ۔ باہر سے کتابیں، باہر جو لائبریریاں ہیں، آپ ماسٹر یا MSc میں اگر داخلہ لیتے ہیں تو فزکس میں، کیمسٹری میں، تو جو لائبریریاں ہیں وہ ساری انگریزی کی کتابوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمارا وہاں پہ دیکھیں ہم نے لکھی ہیں، ہمارا اوپر والا، ہم نے تو کثیر زر مبادلہ، ایک کتاب جو ہمارے ہاں اگر ہو چھپے وہ ہماری اپنی زبان میں تو 400 روپے کی ہوگی، ہم 10 ہزار روپے کی وہاں سے منگواتے ہیں۔ پاؤں پہ کھڑا ہونے کا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ پرواز میں کوتاہی، پر کاٹ دیے گئے ہیں ہمارے، ہم اڑ نہ سکیں، ترقی نہ کر سکیں، آگے نہ بڑھ سکیں۔ میں بڑے کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر انگریزی پہلی جماعت سے اختیاری ہو، نہ ہو، لازمی سب کچھ آپ MBBS ہمارے طالب علم سارا اپنی زبان میں پڑھیں تو آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ نشتر کالج یا کسی اور جو میڈیکل کے کالج میں آپ پڑھ رہے ہوتے، بہترین ڈاکٹر بنتے۔ پھر آپ دیکھیں ڈاکٹر جو بنتا ہے، جس نے ہمارا اور آپ کا اور ان پڑھ لوگوں کا علاج کرنا ہے، تو وہ لوگوں کے ساتھ کون سی زبان استعمال کرے گا؟ اردو کرے گا، پنجابی کرے گا، سرائکی کرے گا، ایسے ہی نا؟ اور جو وہاں پہ جو DCO بیٹھا ہے ہمارا، جس نے ضلع کے پورے معاملات کو چلانا ہوتے ہیں، اس کی ساری تعلیم انگریزی میں ہے، انگریزی میں وہ ساری کتابیں پڑھ کے امتحان دے کے آیا ہے،
اس کو ایک دفعہ بھی زندگی میں اس کی پوری ملازمت میں ایسے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑے گا کہ جو انگریزی بولتے ہوں، جن کو وہ انگریزی میں سمجھا رہا ہوتا ہے وہ انگریزی میں ان کو سمجھا رہے ہوں، کبھی بھی نہیں۔ یعنی یہ ایسا ہے، ایسا ہمیں بے وقوفی کے ایک نظام میں رکھا گیا ہے کہ کسی کو روٹی کی ضرورت ہے تو اسے روٹی دیں گے تو اس کی ضرورت پوری ہوگی نا، اس کی بھوک مٹے گی۔ اس کے پاؤں میں جوتا پہنا دیں تو اس کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ اور ضرورت کسی چیز کی ہے، پڑھائی کسی چیز کی ہو رہی ہے، آگے کوئی چیز استعمال ہو رہی ہے، زبان ہو رہی ہے، پڑھائی جو ہے وہ کسی اور زبان میں ہو رہی ہے۔ اور جس کو جوتے کی ضرورت ہے اسے آپ کھانا دے دیں تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ کیا احمقانہ نظام ہمیں دیا گیا ہے۔ اور عزیز طالب علموں، اس نظام سے ہمیں نکلنا ہے، اس نظام سے ہمیں نکلنا ہے اور کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری جد و جہد میں برکت عطا فرماتا ہے اور حالات بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ موبائل ہے جس میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اب سب کے پاس ہے۔ آپ اپنے دل کی بات، یہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ چھوٹی سی 1 منٹ کی بنا لیں، آدھے منٹ کی بنا لیں، بنا کے آپ بھیجیں اپنے دوستوں کے پاس، مختلف گروپوں میں بھیجیں اس کو۔ آپ لکھیں، خط لکھیں کہ چیف جسٹس کے نام، وزیر اعظم کے نام، وزیر اعظم صاحب یہ ہمارے پڑھائی کے مسائل ہیں، خدا کے لیے انگریزی کو اختیاری سب کچھ ہماری اپنی زبان میں کتابیں لکھواؤ اور ہم نافذ کرو، اس سے ہمیں یہ اور یہ فائدے ہوں گے۔ ٹھیک کر سکتے ہیں نا؟ یہ اب مت سوچیں کہ میں اچھی لکھائی نہیں لکھوں گا تو وہ کیا سمجھیں گے۔ آپ سادہ کاغذ لیں، اس پر لکھیں اور ایک خط میں ڈال، اوپر پتہ لکھ کے وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب یا چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ اسلام آباد، خط میں لکھ دیں۔ بولیں گے تو کچھ ہوگا۔ ماں بھی بچہ روئے نہیں تو اس کو دودھ نہیں دیتی، تو روئیں گے تو کچھ ملے گا آپ کو۔ تو انشاءاللہ ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ہم جد و جہد میں باہر نکلیں گے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہم ان حالات کو، انگریزی کو اختیاری کر کے اور تمام مضامین ماسٹر ڈگری تک، MSc تک اردو میں نافذ کروا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔